حدیث میں آیا بطول، کسی کی ماں بطول نہیں ہے، صرف 2 مائیں بطول ہے بس، پوری کائنات میں عورتوں میں 2 عورتیں بطول ہیں، بس بات مکمل ہونے کو جاتی ہے. اگر بات سمجھ جاتی میں سمجھوں گا میرا آنا کامیاب. اگر سمجھ گئے نا حسین کون ہے، لوگ تولتے ہیں یزید کے ترازو میں حسین کو، کجا یزید کجا حسین. جیسے خاک کو عرش سے کوئی نسبت نہیں، ویسے یزید کو نسبت حسین سے کیا تعلق ہے؟ کہاں وہ جہنم کا کتا، کہاں یہ جنت کا سردار، یہ جنت کا سردار. اللہ اکبر. جس اعتبار سے بھی دیکھو یزید کا حلیہ ابن تیمیہ کے شاگرد اگر بیان کرے، حالانکہ ابن تیمیہ اپنا آدمی نہیں ہے، سنیوں کا نہیں ہے، اگر ان کا کوئی شاگرد بھی ابن تیمیہ کا شاگرد یزید کا حلیہ بیان کرے تو کیا کہتا ہے پتہ ہے؟ یزید گھوڑا تھا، یزید کا حلیہ گھوڑا تھا. جیسے سور کے جسم پہ بڑے بال ہوتے ویسے یزید کے جسم پہ تھے. یہاں جب اس کا حلیہ لکھا اور حسین کا حلیہ بیان کیا تو علامہ عبدالرحمن جامی کہتے ہیں اگر مولا حسین اندھیری رات میں گھر سے باہر نکلتے تو چہرے سے نور کی ایسی شعاعیں نکلتی کہ مدینے کی گلیاں روشن ہو جایا کرتی. اللہ رسول کے نام کا نام لگا. ابھی ہم اس قابل نہیں ہوئے کہ ہمارے نام کے بھی نعرے لگے. مجھے معاف کرے، آئندہ میرے نام کا نعرہ کوئی نہیں لگا، صرف اللہ رسول کے نام کا نعرہ لگے گا یا بزرگوں کے نام کا. توجہ کریں آپ. لوگ کہتے ہیں ذکر حسین سے کیا ملتا ہے؟ میں نے کہا مدینہ ملتا ہے. لوگ کہتے ہیں ذکر حسین سے کیا ملتا ہے؟ میں نے کہا مدینہ ملتا ہے. حسین پاس پہنچو تو وہ مدینے والے تک پہنچا دیتے ہیں. کہ اس کا ثبوت کیا ہے؟ میں نے کہا اس کا ثبوت رتن پور کا جلسہ ہے. میں نے ذکر حسین کیا، کسی کو پسند آیا، بی بی زہرا نے نظر کی، ایک خاتون نے چٹھی بھیجی کہ میں امین القادری کو مدینے بھیجوں گی، عمرے کا ٹکٹ کا میرا اعلان کرا دیا. قاری حنیف صاحب مرحوم و مغفور اللہ ان کی قبر پہ رحمت، ان کی اہلیہ نے کہا کہ یہ جو ذکر حسین کر رہا ہے اس کو مدینے جانا چاہیے. میں نے کہا نا بی بی زہرا کی نظر ہے اس محفل پر، جب نظر ہوتی ہے تو یہ کام ہوتے ہیں. آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، نسلیں ہیں کریموں کی لجپال گھرانہ. دیکھیے نا پھر ایسا کرم ہوتا ہے. غلام مکی صاحب کو بھی عمرہ کا ٹکٹ ہے. ماشاءاللہ. یہ تو انہوں نے ہمیں ٹکٹ دیا. میں دعا کرتا ہوں مولا حسین اور ان کی امی کے صدقے، ان کے بابا کے صدقے، ان کے بھائی کے صدقے، ان کے جد کے صدقے، جتنے یہاں موجود ہیں وہ سب، اور بالخصوص میری وہ بہن جس نے ہمارے لیے اعلان کرایا، اللہ ان کو سب کو ایک بار نہیں زندگی میں بار بار مدینہ منورہ نصیب کرے. تم نے ہمیں ایک بار کا کہا، ہم آپ کے لیے بار بار کی دعا کر رہے ہیں. اللہ بار بار نصیب فرمائے. اور فقیر قادری کی دعا ہے اللہ آپ کی عمر کا آخری حصہ وہیں پہ تمام فرمائے. بی بی زہرا کے قدموں میں اللہ آپ کو قیامت تک سونا نصیب فرمائے. عرض کر رہا تھا حسین کتنے خوبصورت ہے، بات سمجھتے لگا کتنے خوبصورت. کہ علامہ جامی کہتے ہیں اندھیرے میں نکلتے تھے تو چہرے کا ایسا اجالا ہوتا تھا کہ گلیاں منور ہو جاتی تھی. آپ کہیں گے اس کا ثبوت کیا؟ میں نے کہا 108 علوم و فنون کا ماہر مجدد جو بغیر دلیل کے کوئی بات نہیں کہتا، جب اس نے 14ویں صدی کے حسینی کو دیکھا تو پکار کر کے کہا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. جب 14ویں صدی کا سید اتنا خوبصورت نظر آیا تو وہ پہلی صدی کا سید کتنا خوبصورت. تیری نسل پاک میں ہے، تیری نسل پاک میں ہے.
شیر، جس کا شیر حسین کے خون میں ہے. شیر سمجھے نا، معلوم ہے نا، حسین کے جسم میں خون میں مل گیا. وہ کون ہے؟ وہ ہے بطول. اور دنیا میں عورتوں میں دو ہی بطول ہوئی. حضرت عبداللہ ابن عباس نے پوچھا یا رسول اللہ، آپ بات کریں گے اگر دو لوگ بولے تو مناظرہ ہوتا ہے، تقریر نہیں. آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ مناظرہ کرنے آئے؟ اگر مناظرہ کرنے آئے تو میں کوئی مناظر نہیں ہوں، میں بیٹھ جاؤں گا، کسی مناظر کو کھڑا کروں گا. قاری انیس صاحب کے کسی پڑھتا وہ کھڑا کرو، میں مناظر نہیں. اگر دیکھیے تقریر میں ایسا ہوتا ہے سب چپ رہے، ایک ہی کوئی بولے، اور اگر لوگ بولے تو صرف سبحان اللہ بولے. کیا بولے؟ اللہ برکت دے. عرض کر رہا تھا دو ہی مائیں کیا ہوئی ہے بطول. دیکھیے اگر آپ اس طرح بولیں گے تو پھر میں سوچوں گا کہ میں جلدی ختم کر دوں، پھر میں کل تقریر کروں وہاں پر سنبل میں تقریر پھر کل پہ ڈال دوں گا اگر آپ نے ایسا کیا. لیکن میں ایسا نہیں کروں گا کیونکہ میں آپ کو کم دیکھتا ہوں. میں مولا حسین پاک کی امی کی مزار پہ زیادہ نظر رکھتا ہوں، اس لیے توجہ آپ کی میری کر دی. بہت بڑی بڑی محفل، آپ سمجھ کیا ہے اسلامی معاشرہ کی محفل ہو نا، کوئی ہنستا ہے تو میں کوئی بات نہیں کرتا، اس کو کچھ نہیں بولتا. کوئی سو رہا ہوتا ہے تو مجھے غصہ نہیں آتا. شاید وہی وہ ایک آدمی ہوں کہ جو سب معاملات کو میں پی جاتا ہوں. جب سے غوث پاک کی تقریر کے بارے میں سنا کہ غوث پاک کی تقریر میں بھی لوگ سو جاتے تھے تو میں نے سوچا یا اللہ جب عبد القادری کی تقریر میں لوگ سو جاتے ہیں تو اگر قادری کی تقریر میں سو جائیں تو کیا پرابلم کیا؟ تو مجھے کوئی پرابلم نہیں ہوتا، آپ سوئیں، چیخیں، چلائیں، ہنسیں، روئیں، کوئی بات نہیں. یہ کب ہوتا ہے جب میں اصلاحی تقریر کرتا ہوں. لیکن جب میں اپنے آقاؤں کا ذکر کرتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ پوری محفل ادب کرے، پوری محفل عشق سے گونج جائے، پوری محفل زندہ رہے، پوری محفل کی زبان میں سبحان اللہ الحمدللہ رہے. یہ میں چاہتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ سبحان اللہ کہتے ہیں مطلب میں جو کہہ رہا ہوں آپ اس کی تائید کر لیں. مجھے داد نہیں چاہیے، مجھے تو وہاں سے خیرات ملتی رہتی ہے. مجھے داد نہیں چاہیے، آپ کی تائید چاہیے کہ میں جو کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں. یہ بات ہے. آپ میری تائید کر رہے ہیں کہ آپ سب سنی ہے، آپ میرے عقیدے کی تائید کرنے کے لیے آئے، اس لیے سبحان اللہ ماشاء اللہ کی بات کہی جاتی ہے. تو اب بات سنیے. دو مائیں بطول ہوئی، دو مائیں بطول ہوئی، دو مائیں. اب پوچھا عبداللہ ابن عباس سید المفسرین نے یا رسول اللہ بطول کسے کہتے ہیں؟ یا رسول اللہ حضور سے ڈائریکٹ پوچھ لیا بطول کسے کہتے ہیں، کیونکہ اپنی بیٹی کو بطول کہا اور حضرت مریم کو بطول کہا، دو کو. تو پوچھا یا رسول اللہ یہ بطول کیا ہوتی ہے، بطول کسے کہتے ہیں؟ آقا نے فرمایا بطول اس کو کہتے ہیں جو سرخی نہ دیکھے. حیا کے پردے میں بطول اس کو کہتے ہیں جو سرخی نہ دیکھے. اب سمجھانے کے لیے حیا کے پردے میں بتا دوں، بات گاڑی ہو گئی. سرخی نہ دیکھے کا مطلب کیا؟ ہر مہینے عورتیں کچھ ایسے دنوں سے گزرتی ہے جن دنوں اس کو پاک نہیں کہہ سکتے، اس کو کہتے ہیں سرخی دیکھنا. اور حضور نے فرمایا بطول کون عورت ہوتی ہے؟ جو اس معاملے سے نہ گزرے، یعنی وہ کبھی ناپاک اس اعتبار سے نہ ہو. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ بطول. اور بطول دنیا میں کتنی ہے؟ صرف دو بطول ہے. ایک ہے عیسیٰ کی امی مریم بطول اور ایک ہے حسین کی امی فاطمہ بطول. اب یہاں آ کر عقل والے کہیں گے دیکھو عیسیٰ کی امی بھی بطول اور حسین کی امی بھی بطول، دونوں برابر ہو گئی. اب یہاں پر میں بتاؤں گا کہ پہلی بات تو کسی کی ماں بطول نہیں، جو عرف میں مشہور ہے بطول، جو بتایا گیا بطول کی، جو فضیلت کے اعتبار سے بیان کیا بطول اس معنی میں، ایک تو مریم بطول ایک تو فاطمہ بطول، دو ہی بطول. تو اب ساری عورتیں اس اعتبار سے نکل گئی کہ بچی دو ہی بطول. اب دونوں بطول میں یہ ہے کہ بھئی دونوں اکول، دونوں برابر. میں کہوں گا نہیں، یہاں فرق ہے. اور میں اپنی طرف سے نہیں کہوں گا، حدیث پڑھوں گا آپ کی عدالت میں کون سی بطول افضل. ابھی بات سامنے آتی ہے. مریم بھی بطول، عیسیٰ علیہ السلام کی امی، عیسیٰ علیہ السلام افضل ہے کیونکہ نبی ہے، لیکن مریم بطول، فاطمہ بطول، دونوں میں افضل کون؟ فضیلت دیکھو. نمبر 1، مریم بطول کے حجرے میں زکریا جیسا نبی آتا ہے. فاطمہ بطول کے حجرے میں سید الانبیاء جیسا نبی آتا ہے. مریم بطول
ضرورت کے مطابق آتا ہے. فاطمہ بطول کے حجرے میں سید الانبیاء ضرورت سے نہیں آتے، بغیر ضرورت کے بھی محبت کی خاطر بار بار آتے جاتے ہیں. اور جب آ نہیں پاتے تو محبت اتنی ہے کہ اپنی گھر کے دیوار کے اندر کھڑکی بنا رکھی ہے. جب آنے کی فرصت نہیں ملتی تو کھڑکی کا پردہ ہٹا کے کہتے فاطمہ کہاں ہو، تمہارے بغیر دل نہیں لگتا، ذرا آ کر اپنے بابا کو اپنا چہرہ تو دکھاؤ. یہ فاطمہ بطول ہے. دوسری بات، مریم بطول وہ جس کو ایک نسبت حاصل ہے. مریم بطول وہ جس کو ایک نسبت حاصل ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی امی ہے، بڑی نسبت ہے. فاطمہ بطول وہ جس کو ایک نسبت نہیں، وہ سید الانبیاء کی بیٹی ہے. یہ مریم بطول سے افضل رتبہ ہے کہ یہ عیسیٰ کی امی، نبی کی امی، اور یہ سید الانبیاء کی بیٹی. اور آپ کہیں گے وہ تو امی ہے، میں کہتا ہوں یہ بھی امی ہے. کیا بات، سبحان اللہ. آپ جنگل میں پڑھ گئے نا، یہی بات ہے. ہاں لیکن پوچھیں گے تو یہ وہ صرف ماں ہے، یہ نبی کی بیٹی بھی ہے. اور نبی نے پیار سے ان کو ماں بھی کہا ہے. کیوں؟ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا، علامہ عبدالرؤف مناوی نے لکھا. کیا لکھا؟ کہ نبی کہتے تھے فاطمہ تو اپنے باپ کی ماں ہے، ام ابیہا ہے. ام ابیہا، تو باپ کی بھی ماں ہے. کیوں کہا باپ کی ماں ہے؟ پتہ ہے، بات سمجھتے لگا تھا لیکن بات کلیئر نہیں کروں گا تو جنگل میں لے کر جائیں گے دماغ کے اندر خلجان لے کے. تو اپنے باپ کی بھی ماں ہے. کیوں کہا؟ تو پتہ ہے باپ کی ماں ہے. یہ سب بیٹیوں میں چھوٹی تھی. توجہ، یہ سب بیٹیوں میں چھوٹی تھی. 3 بہنیں بڑی تھی. تینوں بہن کو بلا کے کہتی تھی او میری بہنوں، جب آقا آیا کرے نا، ابو گھر آیا کرے تو فاقہ ہو نا، ابو کو بتانا نہیں کہ فاقے سے ہو. دکھ ہونا، دکھ بتانا نہیں ابو کو. باہر سے خود اتنے ٹینشن کے ساتھ حضور گھر میں آئے اور ہم گھر کے لوگ بھی ابو پر مزید بوجھ ڈالے. اس لیے تم اپنے دکھ ابو سے نہیں بتانا، جو بتانا ہے مجھے بتایا کرے. اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ایسے پیار کرتی تھی جیسے کوئی ماں اپنے بچے سے پیار کرتی ہے. تو حضور پیار میں کہتے تھے فاطمہ تو بیٹی ضرور ہے لیکن تو بیٹی کے روپ میں مجھے میری ماں آمنہ نظر آتی ہے. ام ابیہا باپ کی ماں ان کا لقب ہے. اللہ اکبر. لیکن بہرحال وہ بیٹی ہے میرے نبی کی سید الانبیاء کی ایک نسبت. دوسری نسبت وہ علی کی بیوی ہے. علی کون؟ فاتح خیبر، خاتم الولایہ، سید الاولیاء. حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی مکتوبات شریف میں لکھتے ہیں دور آدم سے لے کے دور مصطفیٰ تک جس دور میں جو بھی ولی بنا ہے وہ علی کے فیضان سے ولی ہے. سنت سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے، سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے. علی ہے، ہاں علی ہے، وہ علی ہے. علی ہے، علی ہے، علی ہے، علی ہے، ہاں علی ہے، وہ علی ہے. جب تک علی کی مہر نہیں لگتی کوئی ولی نہیں بنتا. پتا چلا علی کے دروازے سے ولایت پڑتی ہے. جس کے دروازے سے بطور خیرات ولایت بتے وہ فاطمہ الزہرا کے شوہر ہے. بابا سید الانبیاء، شوہر سید الاولیاء ہے. 2 نسبت ہو گئی. تیسری نسبت وہ حسن اور حسین کی امی ہے. ہائے ہائے ہائے. یہ نسبتیں اب 3 نہیں ہوئی، اب یہ نسبتیں 4 ہو گئی. ڈاکٹر اقبال نے ان 3 نسبتوں کو بیان کرنے کے لیے 3 مصروں میں بیان کیا. کتنے میں؟ لیکن جب میرے امام نے یہ 3 نسبتیں بیان کی، 3 نسبتیں، تو 3 مصرے نہیں لیے، ایک ہی مصروں میں تینوں نسبتیں بیان کی. ایک ہی مصرے میں 3 نسبتیں بیان کر دی. میں اس شعر کو جب بھی پڑھتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ سنیوں کا بچہ اس کو یاد کر لے. سنیوں کا بچہ اس کو یاد کر لے. اور صرف 3 نسبتیں میں نہیں بیان کی بلکہ ذات بھی بیان کر دی اسی ایک مصرے میں. امام کہتے ہیں نور. کیا کہتے ہیں؟ نور.
میں جب بھی یہ بات پڑھنے لگتا ہوں تو یہ شعر ضرور پڑھتا ہوں، بھولتا نہیں۔ کیا ہے فاطمہ؟ سیدہ فاطمہ حسین کی امی کون ہے؟ مل کے بولو، تھک گئے آپ؟ مل کے بولو، نور بنت نور، نور کی بیٹی ہے وہ، زوج نور، نور کی بیوی ہے وہ، ام نور، نور نور کی ماں ہے۔ اردو ادب کی تاریخ میں چیلنج کرتا ہوں کہ 5 مرتبہ ایک لفظ کا استعمال ہو اور الگ الگ معنی میں ہو، غالب کے دیوان میں بتاؤ، اقبال کے دیوان میں بتاؤ، میر کے دیوان میں بتاؤ، تو آپ کو پتا چلے گا میرے امام کا یہ ایک مصرع سارے دیوانوں کو چیلنج کرتا نہیں۔ کو تو کہیں مینار قصر رضا تو بلند کافی، ہمارے پیر خانے سے اسی لیے آواز آئی، حضرت شرف ملت کہتے ہیں مینار قصر رضا تو بلند کافی ہے، تم اس کے پہلے ہی زینے پہ چڑھ کے دکھلا دو۔ ہدایت فتاوی رضویہ تو ایک کرامت ہے، ذرا ہدایت کے بخشش پڑھ کے دکھلا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، ذکر شہدائے کربلا۔ اب ہدایت کے بخشش کیا کری؟ ذرا میرے ساتھ مل کے پڑھیں آپ۔ نور بنت نور، زوج نور، ام نور، نور ایک ہی مصرے میں اتنا نور بیان کیا، اسی لیے قصیدہ نور کہنا ہے۔ اب میں اس کو اپنے لہجے میں پڑھتا ہوں، حالانکہ نعت خانوں کی طرح میری آواز نہیں ہے، لیکن ادھر سے خیرات لینے کے لیے، مدینے سے خیرات لینے کے لیے